دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے خزانے تھے جو سونے چاندی سے بھی قیمتی تھے، ایسے خزانے جو نسلوں کو روشنی دیتے اور اندھیروں کو مٹاتے، لیکن وقت کے دھوکے، جنگوں کی آگ اور طاقت کے ہوش نے انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ سوچئے، اگر اسکندریہ کی لائبریری آج بھی زندہ ہوتی، اگر بغداد کے بیت الحکمہ تباہ نہ ہوتے، تو شاید انسان کی آج 1000 سال آگے دنیا میں جی رہا ہوتا۔ لیکن تاریخ کے پہیے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری اور ان کے مراکز کی کہانی کے متعلق، اور ان لائبریریوں میں کتنے بڑے فلسفوں کے نام محفوظ ہیں، اور یہاں پر کتنے بڑے سائنسدانوں اور بڑے طبیب دانوں نے کس طرح سے کام کیا، اور ان لائبریریوں میں کن کن زبانوں میں ترجمے کیے جاتے تھے اور علم سکھایا جاتا تھا، اور کس طرح سے اتنے بڑے سائنسدانوں کے نام ان لائبریریوں کے نام پر جڑے، جیسے کیمسٹری، فزکس، آپٹکس اور طب۔ جابر بن حیان، ابن حشم اور الرازی نے اور ابن سینا نے یہاں پر کس طرح سے مختلف چیزوں پہ ریسرچ کی اور بہت ساری بیماریوں کے حل نکالے، اور انہیں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا اور کتنی مشکلات درپیش آئیں۔ آج ہم جانیں گے یہ کب شروع ہوا، کس دن، کس صدی میں یہ لائبریریاں بنی، اور ان کی تباہی کا ذمہ دار کون تھا۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی سب سے بڑی لائبریریوں اور ان کے مراکز کی پوری کہانی۔ تو چلو چلتے ہیں ہم اپنی تفصیلی ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل گلوبل ٹائم لائن فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اسکندریہ لائبریری کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں رکھی گئی۔ یہ تقریباً 282 قبل مسیح سے 295 قبل مسیح کا دور تھا۔ دنیا کی تاریخ میں علم ہمیشہ سب سے قیمتی خزانہ رہا ہے۔ انسان نے اسے محفوظ کرنے کے لیے کبھی پتھروں پر نقش کیا، کبھی کاغذ پر، اور آج کے دور میں ڈیجیٹل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آج آپ جانیں گے کہ اس دنیا میں ابھی سب سے بڑی لائبریریاں کون سی ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ قدیمی مصر کے شہر اسکندریہ سے یہاں ایک ایسی لائبریری تھی جسے دنیا کا پہلا گلوبل نالج سینٹر کہا جاتا ہے۔ ہزاروں اسکالرز، فلسفہ اور سائنس کی، طب اور ریاض کی کتابیں، سب کچھ یہاں محفوظ تھا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے اگر وہ لائبریریاں آج بھی سلامت رہتی تو انسان کی ترقی ہزاروں سال آگے بڑھ چکی ہوتی، لیکن افسوس جنگوں کی آتش زدوں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا اور انہیں مٹا دیا۔ کون سے بڑے علماء اور محققین ان اداروں کے ساتھ منسلک تھے؟ ان میں سب سے پہلے آج جو اسکولوں میں جیومیٹری کا اصول سکھایا جاتا ہے وہ اسی دور میں ہی اسی لائبریری میں ہی بنایا گیا تھا، اور زمین کا نفٹ قطر دائرے کا حساب جو جغرافیہ اور کیلنڈر حساب میں اہم کام ادا کرتا ہے۔ ان لائبریریوں کے ساتھ بہت سارے کلاسیکی نام گھومتے ہیں۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ کچھ کام براہ راست ان لائبریریوں میں ہی تخلیق پائے اور ان کی بنیاد یہیں پر رکھی گئی، سے جیومیٹری کا اسکول، اور ساتھ میں زمین کا نفس قطر، فلکیات اور ستاروں کے متعلق معلومات، بائیوگرافی، اور اسی کے ساتھ الجبرا اور الفاق کے نقشے بھی اور اسی میں ہی بنائے گئے۔ لائبریری کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کا ہر علم ایک جگہ جمع ہو جائے۔ جہاں جب بندرگاہ پر آتے تھے تو ان کے پاس جو بھی کتابیں موجود ہوتی تھی وہ لائبریری والوں کے لیے لیتے تھے، اور نقل کر کے لائبریری والے اصل واقف کاپیاں کر دیتے تھے۔ یعنی یونان، مصر، ایران اور ہند کی اور کئی زبانوں کے علم محفوظ تھے۔ لائبریری کی تباہی ایک بار میں ہی نہیں ہوئی۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ لائبریری ایک ہی حملے میں تباہ ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کئی حملوں میں آہستہ آہستہ ختم ہوئی۔ روم اور مصر کے درمیان جب جنگ ہوئی تو اسکندریہ کے ساحل پر دشمن کا بیڑا جلا دیا گیا۔ آگ بندرگاہ سے پھیلتی پھیلتی لائبریری کے گوداموں تک جا پہنچی۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کتابیں جل گئیں، لیکن پھر بھی بہت ساری پرانی کتابیں محفوظ رہیں۔ دوسرا نقصان 3 صدی عیسوی میں ہوا۔ رومی شہنشاہ نے جب حملہ کیا تو اوولین کے شہر دوبارہ قابو میں لینے کے لیے حملہ کیا گیا۔ اس دوران لائبریری والا علاقہ تباہ ہو گیا۔ وجہ سیاسی بغاوت اور رومی فوجی کی کارروائیاں تھیں۔ ایک تیسری بار بھی حملہ ہوا۔ رومی سلطنت نے عیسائیت کو سرکاری مذہب بنایا تو پرانے یونان اور مصر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ سختی کی گئی۔ تو اسی سختی کے چلتے ہی وہاں پر ایک جنگ ہوئی جس کے اندر یہ لائبریری مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی۔
آج بھی اس لائبریری کو یاد رکھنے کے لیے الیگزینڈرا کے نام سے ایک نئی جدید لائبریری مصر میں 2002 میں دوبارہ بنائی گئی۔ اس کے بعد 8ویں صدی عیسوی میں ایک اور لائبریری بنائی گئی جو کہ بغداد کی لائبریری تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم لائبریری تھی۔ اس میں علم، سائنس اور فلسفہ اور ادب کا سچا مرکز تھا۔ مقصد دنیا بھر کا علم اکٹھا کرنا، یونان، فارسی، ہندی اور عربی میں ترجمہ کرنا، سائنسی تحقیق اور ریاضی فلسفات کا فلسفے کو فروغ دینا اہم کام تھا۔ میں بھی بہت سارے بڑے بڑے محققین اور سائنٹسٹ نے کام کیا، جیسے کہ الکندی، جابر بن حیان، البیرونی اور ثابت بن قرہ اور ابو نصر الفارابی مشہور سائنسدان ہیں جن کا نام آج تک ہماری کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس ادارے میں مسلمان، عیسائی، یہودی سب مل کر علم پر کام کرتے تھے۔ آخر کار یہ لائبریری بھی تباہ ہو گئی۔ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا منگولوں کا سردار تھا۔ اس نے مشرق سے آ کر بغداد پر زبردست حملہ کیا۔ عباسی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور ہلاکو خان کے پوتے نے پورا شہر جلا دیا۔ بیت الحکمہ میں لاکھوں کتابیں موجود تھی، سائنس، فلسفہ اور بہت ساری تاریخ۔ منگولوں نے ان کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ دریا کا پانی سیاہ کالا ہو گیا تھا کیونکہ اتنی زیادہ کتابوں کو سیاہی گھل گئی تھی۔ کئی نادر نسخے ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئے جو کہ کبھی بھی نہیں بن۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس لائبریری کی تباہی کا وجہ صرف اور صرف منگولوں خاندان کا اس پر حملہ تھا۔ بغداد کی لائبریری اور اس کے اسکالرز نے دنیا کے علم، سائنس، فلسفہ کو آگے بڑھایا، لیکن ایک حملے نے صدیوں کی محنت مٹا دی۔ یورپ نے بعد میں انہیں تراجم اور مسلم سائنسدانوں کے کام پر ترقی کی بنیاد دی۔ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ علم کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی نسلوں تک پہنچایا۔ اسکندریہ اور بغداد کی تباہی نے سکھایا کہ علم کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم ڈیجیٹل لائبریری کے دور میں ہیں جہاں علم پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد رسائی ہے، جیسے کہ برٹش لائبریری، وین ٹینکنگ لائبریری اور نیشنل لائبریری سر فہرست اس دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ کے خیال میں کون سا واقعہ زیادہ صدمہ دینے والا تھا، اسکندریہ یا بیت الحکمہ؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ایک وقت میں واپس جا سکتے تو آپ کس لائبریری میں جانا پسند کرتے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ یہاں ہر حقیقت جڑتی ہے دن، تاریخ اور وقت کے ساتھ۔ قدیم تاریخ سے لے کر جدید سائنس تک یہاں آپ کو ملتی ہے ہر حقیقت وقت کی روشنی میں۔ گلوبل ٹائم لائن پیک، وقت کی آنکھ سے دنیا کو جانے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔